تو اس سے آپ یہ دیکھیں جنریشن ٹو جنریشن یہ کیسا سلسلہ رہا. اچھا اب آئیے اگلی بات اس کی کرتے ہیں کہ جناب یہ غلاموں کی وہ سٹیٹس کا کیا رہا. یعنی سٹیٹس کیا آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عرب کلچر میں یہ بلکہ اور ممالک میں بھی ایسا ہی تھا کہ غلام آزاد بھی ہوتا تب بھی اس کو سٹیٹس کچھ نہیں ملتا تھا. یعنی اس کی حیثیت ہاں یہ پرانا غلامی ہے نا، یہی حیثیت ہے اس کی اور کیا. لیکن اب دیکھیے کیا سچویشن تھی کہ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ جو افریقی غلام تھے اور وہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے، تو ان کو دور جاہلیت میں کسی وقت غلام بنا کے مکہ میں لایا گیا. ہو سکتا ہے کسی نے ان کو کسی طرح گرفتار کیا ہو یا پھر ویسے ہی ان کو اغوا کر کے ان کو غلام بنائے اور پھر مکہ میں وہ آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ ایمان لائے تو اس وقت اس کا جو آقا تھا اس کا نام تھا امیہ بن خلف. اور وہ جسمانی تشدد اس طرح دیتا تھا کہ ایک بالکل تپتی ریت میں ان کو بلال رضی اللہ عنہ کو ڈال کے اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ ٹھیک ٹھاک وزن بھی اوپر پتھر اور اس طرح ڈال کے تو رکھ دیتا. کہتا چلو بھی کہو کہ تمہارے رب لات اور عزا یہ جو ان کے بت جو تھے تو اس کی پوجا تم کرو. آپ کہتے احد یعنی صرف ایک رب ہی ہے اللہ. تو ان کی گردن پہ رسی اور ڈال کے لڑکوں سے کہتے چلو بھی انہیں مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے جاؤ. تو بلال رضی اللہ عنہ پھر بھی احد ہی کہتے ہوتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کتنا دن لگا ہوگا، کچھ مہینے تک یہ تشدد وہ کرتے رہے برداشت. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ معلوم ہو گئی سچویشن تو انہوں نے 5 یا 7 اوقیہ چاندی کے بدلے خرید کر انہیں لیا اور آزاد کیا. اچھا یہ تو سچویشن تھی بلال رضی اللہ عنہ کی، ان کا زندگی. لیکن اب آئے ان کے سٹیٹس. جب وہ ایمان لائے آزاد ہوئے تو پھر ان کا سٹیٹس کیا بنا کہ عرب میں کسی غلام آزاد بھی ہو تو آزاد ہونے پہ بھی اس کی حیثیت کچھ نہیں رہتی تھی. حیثیت وہی جیسی غلامی جیسی حیثیت تھی تو وہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا کہ بھی اب اذان دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب کرتے تھے. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے تو پلیز مجھے جانے دیں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے آگے اذان میں نہیں دے سکتا. میں مطلب سائیکولوجیکلی اب مجھ سے نہیں ہوتا. اس کے بعد بلال رضی اللہ عنہ شام جانے والے لشکر میں چلے گئے اور جہاد کیا اور فتح بھی ہو گئی. اب یہ معاملہ تو چلو ہوا ان کا ایک ملٹری میں وہ آئے. لیکن اب اس کے بعد جو واقعہ ہوا نا وہ بڑا دلچسپ ہوا کیا کہ بلال رضی اللہ عنہ جن کا کوئی سٹیٹس پہلے نہیں تھا، یعنی جو غلام آزاد بھی ہو تو ان کا کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. لیکن اب کیا ہوا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے اپنے بھائی جو ہے نا وہ ایک عرب خاتون کو شادی کے لیے پیغام بھیجا. تو خاتون کے وارثوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر تم یوں کرو کہ وہ بلال کو لے آؤ پھر دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ عرب خاتون تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی ایک غلام کے ساتھ شادی کریں. تو بلال رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور اب ظاہر ہے کہ وہ شادی کے لیے ڈسکشن کے لیے آئے. تو ان کا کہ میں بلال ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں حبشہ یعنی افریقہ کے رہنے والے غلام تھے اور اپنی شکل و صورت اور دین کے اعتبار سے بہت برے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اگر آپ ہم سے رشتہ کرنے پر تیار ہو تو آپ کی مرضی ہے اور اللہ کا شکر ہے، اور اگر آپ انکار کر دیں تو آپ کی مرضی ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا. صرف اتنی بات بلال رضی اللہ عنہ کی. تب یہ دیکھیے کہ عرب لوگ جو کبھی غلام کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے تو انہوں نے جیسے پتہ چلا کہ آپ کے بھائی سے رشتہ تو ہم ضرور ہی کریں گے کہ آپ تو بلال ہیں رضی اللہ عنہ. تب ذرا دیکھیے کہ یہ سٹیٹس ایسا بنا. ایک اور ایگزامپل دیکھیے سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ. اب یہ
سالم رضی اللہ عنہ، یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے آزاد کیا، تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھر کیا کیا کہ اب سالم رضی اللہ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا اور شادی بھی اپنی قریشی بھتیجی سیدہ فاطمہ بنت ولید رضی اللہ عنہ سے شادی ان کی کر دی، کہ یعنی سالم رضی اللہ عنہ کا بھی سٹیٹس غلامی سے آزاد ہوئے، تو اب شادی بھی ہوئی اسی آقا کی بھتیجی کے ساتھ، اور پھر وہ ہجرت کر کے آئے، اور پھر ان کا دین بہت تفصیل سے انہوں نے پڑھا تھا اور پڑھاتے تھے ہر چیز کو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلان یہ بھی تھا کہ بھی میں یہ سالم رضی اللہ عنہ جو کہ پہلے غلام تھے ان کو میں خلیفہ بنا دوں، لیکن ہوا یہی کہ وہ جنگ یمامہ میں وہ شہید ہو گئے تھے، یہ 12 ہجری 632 سی میں، یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا ہی تھا تو خیر وہ جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ معاملہ ان کا دیکھ لیں۔ اچھا، پھر آپ وہ دیکھ لیں ایگزامپل زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ان کو غلامی کو ختم کیا تھا، تو ان کو ملٹری کا ہیڈ بنایا تھا، اور وہ یعنی چیف ان کمانڈر وہ تھے۔ اچھا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی غلام تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، تو پھر یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ ان کو ایران کے گورنر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، کہ ایکچولی وہ ایرانی تھے نا، تو ان کو وہاں کے گورنر بھی وہ بن گئے۔ تو اب سیاست کے اعتبار سے بھی دیکھیے کیا سچویشن، سٹیٹس بنتا رہا کہ جو غلام آزاد ہوئے تو ان کا سٹیٹس بھی کیا تھا۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ نیم غلام تھے، عبداللہ بن مسعود اور شرحبیل رضی اللہ عنہ یہ تینوں ایک نیم غلام تھے، حلیف یہ تھے، یعنی ان کو وہ غلامی جیسا ہی سٹیٹس تھا، غلام نہیں تھے لیکن سٹیٹس یہ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقون الاولون، یعنی سب سے پہلے جلدی میں جو ایمان لانے والے وہ ہیں، اور مسلم افواج کے بڑے کمانڈر بنے۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ وہ بھی مسلم ملٹری کے بڑے جنرل بنے، اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریبی ساتھی تھے۔ خواتین کی ایگزامپل دیکھ لیں، ام ایمن رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی، یعنی لونڈی کس طرح تھی کہ وہ ان کے اپنی فیملی کی لونڈی وہ تھیں، اور وہ ام ایمن رضی اللہ عنہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے بیٹے جن کو قرار دیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، ان سے ام ایمن سے شادی کروا دی۔ اور شادی کے وقت آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو ایک جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہے، تو زید رضی اللہ عنہ سے ان کے ہاں یہ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسا باغ تحفے کے طور پر دیا تھا کہ فائنینشلی ان کا معاملہ ایسے چلتا جائے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لشکر کے مین چیف ان کمانڈر جو ان کو بنایا تھا، اور ان کے اس وقت ظاہر ہے کہ لوگ نئے ایمان لائے تھے تو ان کو پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے جی یہ تو غلام کی اولاد ہے تو ان کو آپ کیوں وہ کمانڈر بنا رہے ہیں، یہ کیا بات تھی؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے ان کو پورا سمجھایا اور ان کو سمجھ آئی تھی، اور پھر ہوا یہی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لے کے گھوڑے پہ ڈال کے اور ان کو لے کے خود پیدل چلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو بتانے کے لیے۔ انہوں نے کہا بھی کہ جناب میں چچا جی میں تو
یہ بدتمیزی ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، آپ یہ وہ کہتے نہیں بیٹا نہیں، میں تم میری سن لو بات، پھر تم جاؤ جا کے لشکر پہ، اور جو تربیت دینی تھی وہ کر لی۔ پھر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا تھا، تو دیکھیے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا کہ بھی آپ اپنے وہ شوہر کو طلاق اپنا دیں، تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا حکم ہے تو میں ایسے ہی کر لیتی ہوں، اور اگر تو آپ نے فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے، تو مشورہ ہی کہا، تو پھر بریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اتنی آزاد تھیں کہ انہوں نے شوہر سے علیحدگی کر لی۔ اچھا پھر اور مثال آپ دیکھیں، سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، جو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی مکاتب تھے۔ مکاتب کا مطلب کہ وہ لکھتے تھے ان کی جو بھی خطوط اور وہ جو ہے، تو یہ ان کے 4 بھائی جو ہیں یہ آزاد کردہ غلام تھے، لیکن یہ اب دیکھیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو فیملی کا حصہ بنایا ہوا تھا، یہ ان کا سٹیٹس ایسا رہا معاملہ۔ اکرمہ مولا ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے ٹاپ کے اسکالر میں سے ایک ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کا عالم جو ہے قرار دیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو اسپیشل یہ کرتے تھے کہ غلاموں میں سے دیکھتے کہ جس کا علمی ذوق ہے تو ان کو لازمی خرید کے رکھتے تھے، آزاد بھی کرتے تھے اور پھر ان کی تربیت بھی کرتے تھے، اور یہ سب سے بڑے ان کے جو اسٹوڈنٹ بنے وہ اکرمہ بنے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہی تھے، لیکن ان کو آزاد کیا اور ایسے چہتے شاگرد بھی بنے کہ جب وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پڑھا رہے ہوتے تھے اور اس میں تو اکرمہ اس میں ان پہ کویسچنز بھی کرتے تھے، اور کویسچن ہی نہیں بلکہ تنقید بھی کرتے تھے کہ جناب استاد صاحب یہاں آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہاں سے ٹھیک کر لیں، یعنی یہ ان کا سٹیٹس ایسا بنا۔ اور پھر اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ پھر اتنے بڑے اسکالر وہ بنے کہ وہ پھر اگلی جنریشنز تک پڑھاتے رہے لمبے عرصے تک۔ تو اس سے آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلامی کا پھر رزلٹ کیسا ہوتا رہا۔ اچھا پھر ایک اور مثال دلچسپ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غلاموں کو اپنی اولاد کی طرح محبت ان سے کرتے تھے، اور اتنی محبت سی تھی کہ اکرمہ سے آپ کی محبت زیادہ تھی، کیونکہ وہ بڑا کریٹیکل کوسچنز اور جہاں پہ وہ ان کی وہ تنقید بھی وہ کر لیتے ہوتے تھے، یہ معاملہ تھا۔ اچھا اس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے خالد بن یزید، تو وہ ان کو وہ سائنسدان تھے اور وہ اصل میں کیمسٹری کے سائنسدان بنے۔ اچھا وہ کیسے بنے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی، وہ رومن اور پھر گریس اور ایران کی بکس کو سب کو اکٹھا کیا تھا، تو ان کے پوتے خالد بن یزید جو ہے وہ ان کو کیمیکلز سے زیادہ ان کو دلچسپی آئی تو وہ اس کے آ گئے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اکرمہ کی خدمات ابن عباس کے بیٹے سے خرید لی تھی، یعنی کیا خریدی تھی اس میں کہ اپنی کسی علمی پروجیکٹ میں اکرمہ کی خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بری لگا بھی، اور کہا کہ بھی ابن عباس کے بیٹے سے سخت احتجاج کیا کہ جناب آپ نے اپنے باپ کا علم بیچ دیا، یہ کیا بات ہے؟ یعنی یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے چہتے شاگرد تھے اور آزاد بھی کر چکے ہوئے تھے، تو اب خالد بن یزید بس یہ چاہ رہے تھے کہ یار علمی ریسرچ میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی اب اکرمہ کو آپ بیچ دیں مجھے، میں ساری اماؤنٹ اس کی پے کرتا ہوں۔ تو اب بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے مان لی بات اور خریدا تھا، تو اس پہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے کو کہا کہ بھی دیکھو آپ نے اپنے والد کا علم بیچا، یہ غلط حرکت ہے۔
تو وہ بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے پھر سارا کینسل کیا۔ وہ بات اگر محض ایک علمی ریسرچ کرنی ہے وہ ٹھیک ہے، خالد بن یزید کے جا کے کیمسٹری پہ جو ریسرچ کرنی ہے کریں۔ تو جناب یہ ایک سب سے بیسٹ ایگزامپلس تھیں۔ تو یہاں کہ اب میں ختم کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی کیسے ختم ہوئی۔ تو اب دوسرا پہلو رہ گیا جو اگلے لیکچرز میں ہم کریں گے، اسلام اور نفسیاتی آزادی۔ اب نفسیاتی آزادی کیا ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے تو آزاد آدمی، لیکن اس کو سائیکولوجیکلی ایسا پروپیگنڈا سے کر لینا کہ اگلا اس کا ذہنی طور پہ آنکھیں بند کر کے اسی پہ عمل کرنے لگے، یہ ہے نفسیاتی غلامی۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کیسے دی، یہ اب ہمارا اگلا لیکچر ہوگا۔ تو جو بھی کوشچنز ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے گا۔ تو جناب جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔